اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 9 کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 7947 میں 47 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک خواب دکھایا گیا، اس خواب میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے کہیں لے کر جا رہے ہیں، اور پہلا مقام جو فرشتے مجھے لے کر گئے انہوں نے مجھے بتایا یہ تمام چیزیں حالت برزخ کے تعلق سے آ رہی ہیں، کیسے کیسے عذاب دیے جاتے ہیں موت کے بعد، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک یہ جو عذاب ہے کیا کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میں نے دیکھا کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے، چتے لیٹا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک فرشتہ بہت بڑا راک، بہت بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، وہ بہت برا روتا ہے، بہت بڑا چلاتا ہے، اور اس کا سر پورا ٹوٹ جاتا ہے، وہ پوری اس کی باڈی پوری ٹوٹ جاتی ہے، پورا ڈیفارم ہو جاتی ہے اس کی باڈی، اور پھر وہ پتھر لڑک کر جب ایک دوسری جگہ چلے آتا ہے، وہ فرشتہ واپس اس پتھر کو لائے تک یہ انسان کا چہرہ واپس سیدھا ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ زور سے اس کے اوپر وہ پتھر مارتا ہے، ایسا چلتے ہی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بڑے حیرت میں آ گئے اور کہا کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور آگے بڑھیے، ایک اور جگہ لے کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک انسان ہے، ایک فرشتہ اس کے منہ میں ایک لوہے کی خینچی اور ایک لوہے کی سیخ ڈالے ہوئے ہے، سیخ کو منہ میں ڈال کر اس لوہے کی خینچی سے اس کے منہ کو پورا کاٹتے ہوئے پیچھے تک 2 حصے اس کو کاٹتا ہے، پہلا حصہ یہ کاٹتا ہے، اور جب انسان خوب روتا ہے پھر بھی اس کو کاٹتا ہے، جب دوسری جانب اس کو کاٹتا ہے پہلا حصہ سیدھا ہو جاتا ہے، ایسا کرتے ہی جاتا ہے، پھر ناک میں ایک حصے میں اس لوہے کی خینچی اور سیخ کو ڈالتا ہے، پھر اس کو پورا کاٹتے ہوئے چیر کر بالوں کے پیچھے تک لے کر جاتا ہے، پھر دوسری جانب جب کرتا ہے پہلی جانب کا حصہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ اس کو کرتا ہے، کرتے ہی چلا جاتا ہے، پھر آنکھوں میں ڈالتا ہے، ویسے ہی عمل کرتا ہے آنکھوں کے ساتھ، سیدھی آنکھ میں بائیں آنکھ میں کرتے ہی چلا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑی ندی ہے، ایک ریور ہے، اس کا پانی خون کے جیسا ایک ہی دم لال پانی ہے، خون کی طرح، ایک انسان اس ندی کے بیچوں بیچ ہے، بڑی بدبودار وہ ندی ہے، انسان ڈوب رہا ہے اس میں، اور وہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے کنارے تک آ جاتا ہے، کنارے کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا بنڈا اس انسان پر مارتا ہے، انسان واپس ندی کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے، پھر واپس کنارے تک آتا ہے، پھر فرشتہ مارتا ہے، پھر وہ بیچ میں آ جاتا ہے، یہ عمل بار بار اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آگے بڑھیے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہے، ایک بہت بڑا تنور ہوتا ہے، جیسے ہم تندور کہتے ہیں نا، تندوری روٹی جس میں بنائی جاتی ہے ہوٹلز میں آپ دیکھتے ہیں، وہ اس کو ایکچولی عام طور پر اس کو تنور کہا جاتا ہے، تنور دکھایا گیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی، اور اس میں بے شمار ننگے مرد اور عورتیں ہیں، اور وہ آگ ان کے شرمگاہوں کے بیچ سے نکلتی ہے، اور اس آگ اتنی بلند وہ آگ ہوتی ہے کہ وہ تنور کے منہ تک وہ انسان آ جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، وہ آگ فوری نیچے چلے آتی ہے اور پورے کے پورے اس میں پھر واپس گر جاتے ہیں، بہت بری چیخیں ہوتی ہیں مردوں کی اور عورتوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں آگے بڑھیے۔ بہرحال طویل حدیث ہے، الگ الگ حالات، الگ الگ موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، لیکن آج کے عنوان کے تحت میں یہ 3 یا 4 جو میں نے بتائے ہیں اس کے بارے میں بتا دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکمل الگ الگ حالات خواب میں دکھائے گئے، اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے، عام انسان عام مسلمان کے خواب تو ہے اللہ کی طرف سے، 40واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے خواب آتے ہیں انسان کو وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، 40واں حصہ ہوتی ہے نبوت کا، وہی نہیں 40واں حصہ ہوتا ہے نبوت کا، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے خوابوں میں، نیک خوابوں میں، اچھے خوابوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہی ہے، انسانوں کے خواب نبوت کا حصہ ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 40واں نبوت کا حصہ ہے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب وہ وحی کی شکل میں جو ہے یہ تمام
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرشتوں نے کہا ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے. جو پہلا شخص آپ نے دیکھا جس کے اوپر ایک فرشتہ بہت بڑا بنڈا لیے اس کے سر پر اس کو مارتا ہے, اور جب وہ بنڈا لاتا ہے واپس پھر اس کا انسان کا چہرہ صحیح ہو جاتا ہے, مارتے جاتا ہے. یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, اور یہ وہ شخص ہے جو نمازوں کو چھوڑ کر سو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. دوسری قسم کا شخص جس کے منہ میں, جس کی ناک میں, جس کی آنکھوں میں لوہے کی جو کھینچی اور سیخ سے اس کو اتنی تکلیف دی جا رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو صبح اٹھتے ہی جو اپنے گھر سے نکل کر جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا, اس کی جھوٹ اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ لوگوں میں فتنہ اور فساد کر دیتی تھی. اتنا بڑا گناہ تھا یہ جھوٹ کا. تیسرا کہا گیا وہ جو خون کی ندی آپ کو دکھائی گئی, انسان کو جو اتنی تکلیف دی جا رہی تھی اس میں, یہ وہ شخص تھا جو سود کے معاملوں میں ملوث رہتا تھا, سود لیتا تھا, دیتا تھا, سود میں ملوث تھا. چوتھا جو آپ کو نظارہ دکھایا گیا جس میں تنور میں ننگے مرد اور عورتیں ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے. تو دیکھ لیجئے آج جو ہم نعوذ باللہ جو فلم ایکٹر ایکٹریسز سے اتنا متاثر ہیں, ان کے میگزینز میں انٹرویوز پڑھتے ہیں, ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویوز پڑھتے ہیں, تو آج کل کا ماڈرن ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے, پہلے کیا تھا, کیا کھانے میں پسند ہے آپ کو, اس کے بارے میں ہم بڑے متاثر ہوتے تھے, ارے فلاں ایکٹریس ہے اس کو یہ کھانے میں بہت پسند ہے, فلاں ایکٹر اس کو کھانے میں یہ بہت پسند ہے. آج کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہے ہی اپنے ساتھ ساتھ, اس کے علاوہ ان سے پوچھا جاتا ہے پہلی بار آپ نے زنا کب کیا, ارے میں نے جب پہلی بار زنا کیا میں اتنے سال کی تھی, اس کے ساتھ کیا, یہ جگہ کیا, نعوذ باللہ. یہ گفتگو آج بڑی عام ہو چکی ہے فلم انڈسٹری میں, بہت عام ہو چکی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں, جس سے ہماری نوجوان بہنیں متاثر ہو کر اللہ جانے کتنی مسلمان بہنیں اس زنا میں ملوث ہو رہی ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو کیا ہوگا خبر میں ایسے لوگوں کے ساتھ, کیا ہوگا قیامت قائم ہونے سے پہلے ان کے ساتھ؟ وہ تنور کو یاد کر لیجئے, وہ آگ کو یاد کر لیجئے. تو یہ تمام گناہوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں, شرک ہے, کفر ہے, منافقت ہے, غیبت چغلی ہے, جھوٹ بولنا ہے, قرضے کو ادا نہیں کرنا ہے, ہر قسم سے دیکھیے ایک ایک برائی پر آپ غور کر لیجئے. خبر میں اللہ ہماری حفاظت کرے اس شخص کو عذاب دیا جائے گا جو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا, اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا تھا. تو ان باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خبر میں ایسا معاملہ ہو, نہ منافق کی طرح ہو, نہ اللہ ہمارے دین کی حفاظت کریے. ہم جیسے عام طور پر سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں, ایک ہے جو نیک انسان ہے, ایک ہے کافر اور ایک منافق, ہم کو منافق ہونے سے بچا دیجیے اللہ, اور ہم کو ایک مسلمان کی موت دیجیے. کیوں کہا اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم نہیں مرو اس حال میں مگر کہ ایک مسلمان کی موت مرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مرتا ہے, کافر تو مر گیا, اس کو تو شیطان نہیں بھٹکائے گا, وہ تو کافر ہی مر رہا ہے, غیر مسلمان ہی مر رہا ہے. جب مسلمان مرتا ہے, کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا انسان کو بھٹکانے کا, جب مسلمان کو غرغرے موت سے جب وہ گزرے گا, موت کی سختیوں سے گزرے گا, الگ الگ احادیث میں آتا ہے شیطان مایوسی کے جملے ادا کرتا ہے. دیکھو اللہ پر ایمان لاتے تھے, الگ الگ احادیث کے مفہوم میں آتا ہے اللہ پر ایمان لائے, کیا ہوا, تکلیف ہی آ رہی ہے نا, اس سے اچھا تھا کہ تم یہودی بن جاتے, اس سے اچھا رہتا تم کافر بن جاتے, یہودی بن جاتے, عیسائی بن جاتے, اللہ کو ہی نہیں مانتے. الگ الگ طریقے سے شیطان مسلمان کو بھٹکاتا ہے, یہاں تک کہ انسان مسلمان کی موت مرنے کے بجائے غیر مسلمان کی موت آ جاتی ہے. تو یہ خوش فہمی میں مت رہیے, ابھی دین قائم ہے. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, ہم انشاءاللہ قیامت کی ہولہ کی, محشر کے حالات, اس کے اوپر جب بات کریں گے ہم کہیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ. لیکن کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت سے پہلے ایسے حالات ہو جائیں گے, صبح انسان ایمان پر اٹھے گا, شام تک کافر ہو جائے گا. آج اپنی ایمان کی حفاظت کریے میری بہنوں, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس قرآن سے جڑنا. جب اللہ کا خوف ہوگا, انسانوں کے حق ادا کرنا آئے گا,
اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے آئے گا، اور جب اللہ کا خوف ہو گیا تو جنتی کے صفات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا.